ہمارے پاس جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو اس کا پورا نام سیما غلام رضا رند ہے اور یہ بیٹی ہے جناب غلام رضا رند کی، اور زوجہ ہے غلام حیدر جاکھرانی کی، اور اب جناب یہ سچن مینا کی بیوی بن چکی ہے۔ 2002 میں کوٹ دجی قلعے اور کھجوروں کے مشہور ضلع خیرپور میں پیدا ہونے والی سیما رند، جو رند بلوچ قبیلے کے غلام رضا رند اور زرینہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ سیما حیدر کی والدہ کا نام زرینہ ہے۔ علاقہ غریب کسانوں کا تھا۔ سیما رند کا بچپن یقیناً غربت اور مسلسل جد و جہد کے ماحول میں گزرا۔ سیما حیدر نے دینی تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کی اور 2-4 جماعتیں جو ہیں یہ پڑھ کر گھر میں بیٹھ گئی۔ پھر جناب غلام حیدر جو صاحب ہیں اس نوجوان سے ان کا دل لگ گیا، جو اس ایک مس بیل پر جو ہے ان کی محبت جو ہے وہ پروان چڑھی۔ یہ جناب پہلی دفعہ جب گھر سے بھاگی یہ 2014 میں گھر سے بھاگی تھی، اور تب ہی سے اس کے جو خاندان والے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی اور اسی دور میں جو ہے اس نے غلام حیدر سے شادی کی۔ غلام حیدر کے گھر والے بھی رضامند نہیں تھے اس شادی سے، اور انہوں نے بھی خاندان نے جو ہے وہ غلام حیدر کو کٹ کر دیا اپنی پوری فیملی سے۔ اب مطلب یہ 2 لور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رپورٹ ہم تک آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کی وجہ سے قبیلے میں بھی لڑائی ہوئی ہے، دونوں قبیلوں میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے۔ یہ گاؤں جو بتایا جاتا ہے یہ تقریباً چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہوتے ہیں نا، 30-40 دیہات مل کے یہ جگہ بنتی ہے جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر جناب یہ پورے خاندان والے سے یہ آپ کو بات پتہ چلے گی کہ ابھی تک کیوں سیما حیدر کا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی فیملی کا ممبر سامنے ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ اس سے اتنے تنگ تھے، یہ آلریڈی ان کو بدنام کر کے وہاں سے نکل چکی تھی، اور وہ لوگ بیچارے جو ہیں منہ چھپاتے پھیرے تھے۔ اس کے بعد اس نے جناب اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا اور انڈیا یہ چلی گئی ہے۔ اچھا جی، پھر جب یہ ان کی فیملی میں بہت زیادہ شور ہوا اس چیز کا، جو کچھ بھی ہے، پھر جرگہ بھی بیٹھا، جرگے کی رپورٹ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ ایک جرگہ باقاعدہ بیٹھا اور وہاں پہ رضامندی ہوئی۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی کراچی منتقل ہو گئے۔ غلام حیدر جو ہے اہل خانہ کے ساتھ وہاں رہتا رہا، اس کو لے کر گلستان جوہر جو ہے یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں شفٹ ہوئے، اور یہ اپنے گاؤں میں جب آتا جاتا تھا تو کوئی بھی اس سے منہ نہیں لگاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کو ابھی رپورٹ جو ہے وہ ملی ہے اس چیز کی۔ اور جناب یہ سیما نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے اور نہ کبھی کسی کو نماز پڑھتے اس نے دیکھا ہے، اور جب ان کا چوتھا بچہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت غلام حیدر جو ہے وہ سعودی عرب چلا گیا تھا، اور یہ گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی، آزاد تھی۔ پھر وہاں سے جناب اس نے ایک دفعہ کوشش بھی کی غلام حیدر نے واپس آنے کی، لیکن کرونا کی وجہ سے سفری پابندیاں تھیں، آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکا، اور جناب اس نے پھر موبائل لیا اور پھر موبائل پہ یہ شروع ہوئی۔ اور جتنی ویڈیوز پچھلے دنوں آئی ہیں بہت سے لوگ سامنے آئے تھے کہ جی اس نے ہم سے بھی یہ بات کرتی تھی ساری رات، اور یہ میری دوست بھی تھی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے بہت لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اکیلی تھی۔ فیملی تو اس کو ماں باپ چھوڑ چکے تھے، اس کا خاندان سارا اس کو ختم، مطلب اس کو علیحدہ کر چکا تھا۔ نفرت کرتا ہے ایک طرح سے، آپ سمجھ لیں کہ پورے دونوں خاندان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ خامد سر پہ کوئی نہیں تھا، تو اس نے جناب موبائل لے کے پہلے دوستیاں شروع کیں، راتوں کو یہ باتیں کرتی رہتی تھی کہ کہیں پہ کس کو پھنسانا ہے۔ پھر آتے آتے جناب سچن کی باری آئی اور سچن کو پھنسایا گیا، چاہے اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو اتنی محبت کرتی تھی غلام حیدر سے کہ جس کے پیچھے 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑے، اور جناب باقاعدہ جرگہ بیٹھا اور یہ سارا کچھ ہوا، وہاں سے یہ اتنی اس کو شدید محبت تھی غلام حیدر کے ساتھ، تو کیا ایسی لڑکی کو، کیا ایسی عورت کو دوبارہ اس شدت سے محبت ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔
اب جناب کیا ہوا ہے کہ سچن کو اس نے پھنسانا شروع کیا. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سچن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لڑکے یا بچے کم ذہن کے جو ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ کسی سے بات ہو جائے یا کوئی اس طرح کا ہے. اینی ہاؤ جی, اس نے مکمل یہ گیم کھیلی اور پھر اس کے بعد اس نے اگلے سٹیپ اٹھانا شروع کیے. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبئی میں بھی جو اس کا چکر لگا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ موبائل پہ بات کرتی رہتی تھی دبئی میں جو ہم لوگ کہی جا رہے ہیں کہ کوئی سیاستدان ہے انڈیا کا جو دبئی میں ہے, اس کا رابطہ بھی فیس بک کے ذریعے جو ہے اس بندے سے ہوا اور یہ وہاں گئی. اب آگے کی جو کہانی ہے وہ خود بخود آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے کہ اس نے سچن کو مورا بنا کے وہاں سے انٹر ہونا تھا اور اس کے بعد سچن کو بھی اس نے 3-4 ماہ کے بعد چھوڑ دینا تھا. پھر اس کے بعد اس کے پاس شہریت ہوتی, یہ سٹیزن ہوتی, پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا, پھر وہ جو ایک سیاستدان ہے جو بہت جلد منظر عام پر آ جائے گا, کیونکہ ATS کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل آپ سمجھے تیار ہے. جتنی ہم تک پہنچی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی اور سچن کو بھی جو ہے وہ سزا دی جائے گی کیونکہ سچن نے سہولت کاری کی ہے. باقی اس کے دو دوست انہوں نے اپنی زبان کھول دی ہے جو باقاعدہ نیپال میں ان کے ساتھ رہے. جتنا عرصہ انہوں نے نیپال میں گزارا وہ سہولت کاری کرتے رہے. تو ATS کی رپورٹ بھی اوکے ہے, پولیس کی رپورٹ بھی اوکے ہے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور ان کے قبیلے کا جو شخص ہے وہ اب ہم سے مل گیا ہے اور وہاں کی جتنی اپڈیٹ ہے اور جتنی کوشش ہو سکی ان کی فیملی کا کوئی بھی بندہ, کوئی کزن ہے وہ ہمارے چینل پہ آ سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور لائیو لے کر آئیں گے تاکہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. تو انشاءاللہ اس میں مزید کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعد حسین رضی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ ہمارا پلیز ہیلپ کریں. میرے بچوں کا سوال ہے, میں بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اگر اس کو بھارت سرکار سزا دے یا پاکستان سزا دے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. پلیز میری آواز بنے اور میرے بچوں کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں. آپ اعلیٰ اداروں تک آپ کی پہنچ ہے, آپ کہیں سے آپ فیمس بھی ہو ماشاءاللہ, ہر طریقے سے آپ کو لوگ دیکھے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ کا ایک اچھا نام ہے. پلیز ہمارا ہیلپ کرو اور میری بچوں کو واپس لانے میں پوری میری مدد کریں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچے واپس آئیں. میں بہت پریشان ہوں, بہت ڈپریشن میں ہوں بچوں کی وجہ سے. پلیز ہمارا ہیلپ کریں. آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں مسکین ہوں, غریب ہوں, میری آواز بنے تاکہ میرے بچے واپس آ سکیں. بالکل, میں پہلے بھی بہت دفعہ لائیو بھی آ چکا ہوں اور میں نے آپ کے چینل تھرو بھی لوگوں کو کہا ہے کہ پلیز آپ ایسے نہ کریں. آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو مت کرو, پلیز تنقید مت کرو. آپ لوگ کیوں ایسے جو ایک غلط طریقے سے لوگوں کو بھڑکا رہے ہو, تاکہ ایسا نہ کرو پلیز. جو ہے نا, میرا کوئی دوسرا کوئی ٹک ٹاک یا میرا کوئی چینل یوٹیوب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو پرانا ایک ٹک ٹاک ID تھا انسٹاگرام وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نا میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی پرانا ایک بنا ہوا تھا, اس پہ ابھی لوگ جو پرانے گانے نکال کے لوگوں کو خود لگا رہے ہیں, خود جوڑ رہے ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. بالکل, میں بھائی بہنوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز ایسا نہ کریں. میرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے. آپ لوگوں کو مذاق ہے, یہ مذاق نہیں ہے. ایسے بالکل کسی بے بنیاد سوال نہ کریں. میں بہت تکلیف سے ہوں, آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو مت کرو, کم سے کم تنقید مت کرو. میرے ٹک ٹاک سے ID سے دوسروں سے نکال کے باتیں جوڑنا, باتیں کرنا یہ بہت غلط ہے. آپ بھائی بہنوں سے یہی سوال ہے کہ پلیز ایسا مت کریں.